بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 23۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک تھیں، جو قریش کے ایک مشہور قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھیں۔ نبوت کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئیں اور ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ پھر کئی سال کے بعد مکہ واپس آئیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمرو سے ہوا، جو حبشہ کی ہجرت میں ان کے ساتھ تھے اور جن سے ایک لڑکے عبد الرحمن بھی پیدا ہوئے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اطاعت و فرما برداری میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، لقمے کی حفاظت۔ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا۔ پھر لقمہ منہ کی طرف لے جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتے ہیں کہ کھانے میں بدبو تو نہیں آ رہی، اور پھر جیسے ہی وہ منہ میں رکھتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے اور اس کے ٹھنڈے اور گرم اور اچھے برے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے گزر کر ایک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت یعنی سنت پڑھی ہے۔ فائدہ، عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقے سے شیطان کی شکست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کو صدقے میں نکال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کی جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے یعنی خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، اور وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے باپ اور بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرتے ہوں تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔